کچھ فیملی پرابلمز قدوس صاحب اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے گن صاحب, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. گن صاحب میں نے سوچا اس سے پہلے کہ سیزن آؤٹ ہو جائے, سنگاڑے کھا لیے جائیں. نہیں بھائی, آج کل اصل میں تو فیملی کے اندر جو سیزن چل رہا ہے وہ شادیوں کا ہے. تو میں نے سوچا اس سے پہلے کہ یہ ختم ہو جائیں تقریبات, یہ ضرور اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے کہ شادی کے دنوں میں ساس بہو کے درمیان ایسی ایسی مضحکہ خیز لڑائیاں ہوتی ہیں اور ٹینشن کریٹ ہوتی ہے کہ سن کے ہنسی آتی. اچھا گن صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے گھر میں جو واحد وجہ تنازع ہے وہ ساس اور بہو کے درمیان جھگڑا ہے, سمدھیوں کے درمیان کبھی کوئی معاملہ نہیں ہوا؟ نو 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 جنید صاحب, میں نے تو کبھی ان کو سمجھی سمجھا ہی نہیں, ہمیشہ دشمن سمجھا ہے. میرا مطلب ہم پیار محبت. اچھا صاحب یہ تو میری جان ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں نا, خاص طور پہ خاندان کے اندر, یہ انتہائی معمولی وجوہات ہوتی ہیں, ان کو اگنور کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا. جیسے میں 2-3 شادیوں پہ یہ دیکھ چکا ہوں کہ موصوفہ کو بہو رانی کے پہنے ہوئے کپڑے نہیں پسند آتے. تو نہیں آتے نا, لازمن یہ کہنا ہوتا ہے انہوں نے کہ دیکھو اپنے میکے والا سوٹ پہنا, یہ ہمارے والا نہیں پہنا, دیکھو اب اچھے کپڑے نہیں پہنے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہو پہ بڑا ظلم کرتے ہیں, دیکھو اس سے پہننے کا بھی پتہ نہیں ہے, یہ کرنل قدوس کی بہو ہے. وہ یار خدا کے واسطے آج اس نے زیور نہیں پہنا ہے, بھائی اس سے پوچھ تو لو کہ وجہ کیا ہے, یا اگر آپ چاہتی ہو کہ میری بہو اس طرح کی نظر آئے تو اس کو آپ فرمائش کر لو, بجائے اس کے کہ جب وہ پہن لے یا تیار ہو جائے اس پہ آپ تنقید شروع کر دیں. مثلاً میں نے بتایا نا کہ ایک جگہ پہ لڑ پڑی کہ اس نے آج زیور کیوں نہیں پہنا. میں نے اس سے پوچھا, وہ کہتی ہے ابو جس جگہ پہ جا رہے ہیں شادی پہ وہ آؤٹ آف سٹی ہے, اتنی دور ہے وہ فارم ہاؤس, تو راستے میں کوئی اللہ نہ کرے ابھی نبی ہو جائے, کوئی ڈکیتی ہو جائے, کچھ تو کیا ضرورت ہے پھر کیا. اب یہ بچوں میں یہ کانفیڈنس ہے, یہ لوگ تو زیور کے بغیر نکلتے ہی نہیں تھے نا کسی شادی کے لیے. بلکہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ اس نے اپنا زیور بیچا ہوا تھا, ہم نے گھر ور بنانا تھا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا بھی زیور بیچ دیں. تو اس کے ایک کزن کی شادی آ گئی. جنید صاحب ساری رات روتی رہی کہ میں صبح بغیر زیور کے شادی پہ کیسے جاؤں. اور میں نے کہا تم کوئی ڈھول والا نہیں ہو جسے بلا لیا ہے ڈھول بجانے کے لیے اور آپ کے پاس ڈھول نہیں ہے, زیور نہیں ہے تو پھر کیا ہے, مہمان جانا ہے چلے جاتے ہیں. یہ دیکھیں ڈھول والی مثال بھی آپ کے حوالے سے دے رہے ہیں. آپ کو میرے لیے ڈھول کی مثال ہی آتی ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے کسی نے گلقند بنانے کے لیے کہا اور میرے پاس گلاب کے پھول نہیں تھے. ویسے معاف کیجئے گا, آپ کو اگر کسی نے گلقند بنانے کے لیے کہا بھی تو آپ گلاب کے نہیں گوبھی کے پھولوں کی بنائیں اور اس میں انشاءاللہ 1.5 کلو گوشت بھی ڈالیں. پہلی گلقند ہوگی جس میں گوشت ڈالا ہوگا. ہاں جی, اور اپنی کسی فرینڈ کو فون کر کے بھی بتائیں گی کہ آج ہم نے گلقند گوشت پکایا ہے. ڈیڈی یہ تو زیور نہ پہننے کی لڑائی ہے نا. آپ کو یاد ہے ایک شادی پہ میں نے سارا زیور پہن لیا تھا اور ماما کہنے لگ پڑی تھی تم نے تو زیور ایسے پہنا جیسے تمہاری شادی ہے. جی موصوفہ ایک جگہ پہ نہیں ٹھیک تھی. اصل بات تو یہ ہے کہ لڑنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. یہ نہیں باور ہو رہا کہ بھائی اصل زیور تو گھر کا سکون اور چین ہوتا. کرنل صاحب میں نے تب یہ بات کی تھی جب یہ خرم کے ساتھ اکیلی جا رہی تھی, کتنا زیور پہننے کی کیا ضرورت ہے. اب اکیلے تھے ماما, آپ نے خود ماموں کو تیار کیا تھا کہ ان کو ساتھ لے کے جاؤ. ماموں ہمارے ساتھ پہلے نکلے تھے. وہ ساتھ ہو تو پھر اکیلے ہی ہو نا آپ, کیونکہ وہ بیچارہ تو ریڑیوں اور دکانوں کے اندر جھانک رہا ہوتا ہے. یاد نہیں ایک شادی پہ ہم ساتھ لے گئے تھے تو راستے میں کہیں غائب ہو گیا. جنید صاحب ہم شادی پہ پہنچ گئے, ہمیں یاد ہی نہ رہا کہ بھائی وہ عبدالسلام بھی ساتھ آیا ہوا ہے. وہ 1.25 گھنٹے کے بعد آگے مجھے کہتا ہے کہ بھائی جان ادھر موڑ پہ بہت اچھا فلودہ بک رہا ہے. اور میں نے کہا تم تھے کہاں؟ کہتے ہیں وہ بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا. شادی پہ جاتے ہوئے راستے میں فلودہ دیکھنے لگ. جی جنید صاحب, کرنل صاحب کے گھر کے چھوٹے چھوٹے کوئی مسائل ہیں, میں تو بہت خوش ہوں. جوڑی دیکھیں کتنی پیاری ہے. میری بیٹی بھی ماشاءاللہ 41 kg کی ہے اور میرا دماد بھی 41 kg کا ہے. جی دماد آپ کا 41 kg کا تب ہوتا ہے جب پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہوتا ہے اس نے. نہیں جنید صاحب, ہم نے تول کے شادی کی تھی.
ताकि कोई ऊंच नीच ना हो सके। जी, नाप तोल होना चाहिए, नाप तोल होना चाहिए। यार छोड़ दो, हर वक्त मजाक करते रहते। मजाक तो ऐसा ऐसा करते हैं दुरानी साहब। एक बार मैं इनके घर चला गया, कहेंगे आज हमने हिरन हलाल किया है, तो साथ वो बकरे की सीरी पड़ी थी। मैंने कहा ये तो बकरे की सीरी है। कहता नहीं, ये हरन ही था, हमने जब छुरी फेरी है तो बकरी हो गया। हाँ, तो छुरी के सामने बड़े बड़े बकरी हो जाते हैं, सिवाय इस खादम के। जुनैद साहब एक दफा बिफरा हुआ शेर, और जंगल में, किसी सोसाइटी में नहीं, जंगल में रह रहा था शेर। जुनैद साहब जंगल में, फिर रह रहा होगा वहीं, मैं तो आ गया था। मुझे अपने काम होते हैं, 100 काम होते हैं। दुरानी खुदा के लिए कुछ सीरियस भी किसी वक्त हो जाए। ओके कर्नल साहब। जुनैद साहब, मैं तो इन मामलात की तरफ तवज्जो दिला रहा था आपकी, जो अक्सर शादी वाले घरों में होता है। जी। अगर शादी खैर खैरियत से गुजर जाए ना, तो घर के अफराद वापस आके इस बात पे लड़ पड़ते हैं कि दूल्हा ज्यादा खूबसूरत था या दुल्हन ज्यादा खूबसूरत था। यार वो जाने या वो जाने, आप लोगों को इससे क्या बात? दोनों ही अच्छे थे, ठीक है, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे। आमीन, नहीं, आमीन। हुस्न पे बहस हो रही होती है कि खूबसूरत कौन था। जुनैद साहब, ईमान से इतनी शर्मिंदगी होती है ये देख के कि ये किन मामलात पे उलझ रहे हैं यार। इस ये बात क्या पे भी शादी ब्याह पे लड़ाइयाँ होती हैं कि जी देर किसकी वजह से हुई है। ख़वातीन आपस में इस बात पे भी लड़ती हैं। हाँ, आराम से हल्का सा जुमला मुंह से निकलता है कि ये लड़की ने लेट करवा दिया, तो लड़की जो है वो आसमान सर पे उठा लेती है कि मेरी वजह से ही आप लेट होते हैं, मैं अब तैयार ना हूं, मैं ये ना करूं, मैं वो ना करूं। अगर कोई ये कह दे कि अम्मी अभी तक तैयार नहीं हुई, तो अम्मी साहिबा अंदर से कड़े हाथ में पहन रही होती हैं और आसमान सर पे उठा रही होती हैं। जुनैद साहब, आप हैरान होंगे सुन के कि सास बहू इस बात पे भी झगड़ पड़ती हैं कि शादी पे दूल्हा को या दुल्हन को सलामी कितनी देनी है। एक दफा इसके भतीजे की शादी थी, अब ये 5,000 रुपया सलामी देने लगी है, तो ये बच्ची बहस करना शुरू हो गई कि क्या जरूरत है 5,000 की, 1,000 बहुत है, आप खुद ही तो कहती थी कि बस ठीक है 1,000 बड़ा होता है। इसी तरह एक दफा इसके कजन की शादी थी, अब ये बच्ची कह रही है जी 10,000 रुपया सलामी देनी है, हमारे इनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, हमने इनको बताया हुआ है कि मेरी शादी बहुत रईसों में हुई है, बहुत बड़ी फैमिली में हुई है। मौसूफा कह रही है कि रहने दो, क्यों 10,000 रुपया दे दें भाई, तुम ज्यादा से ज्यादा 2,000 रुपया दे दो। डैडी वो तो मैंने इसलिए कहा था 10,000 दे दें। हमाद भाई जब हमारी शादी पे आए थे, उन्होंने 10,000 रुपया मुझे सलामी दी थी और इनको अलग से 10,000 रुपया सलामी दी थी। तुम्हें हमाद ने 10,000 रुपया दिया था? जी बाबा। मुझे तो तुमने 1,000 रुपया लिखवाया था। ये देखिए जरा। वो आपको पता है सलामियां तो सारी मामू पकड़ रहे थे। और मियाँ, जो जो किसी ने मुझे दिया था वो मैंने कॉपी पर लिख दिया था और आपको बता भी दिया था 10,000 रुपया मुझ पर हराम है। हाँ, 5,000 रुपए की मैंने कुल्फियाँ जरूर खाई हैं। 5,000 की कुल्फियाँ? वो भाईजान, आपको याद है ना कि उधर खाना लेट हो गया था, तो भूख की वजह से मेरी शुगर लो हो जाती है, मैंने 5,000 की कुल्फियाँ खा ली। तो कितनी कुछ शुगर लो हो जाती है जो 5,000 की कुल्फियों से बराबर होती है? नहीं, वैसे कल साहब, ये आपके बरादर निस्बती जो है ये ऐसी हरकतें कर रहे थे। मैं भी तो उस शादी में गया था ना, ये वाकई सलामियां ले रहे थे। जो बंदा भी आके सलामी देता था ना, कहते थे ऐ तो होगी दूल्हे दी सलामी, और मेरा हिस्सा भी तो दो ना कोई। फिर बंदा पूछे तुम शबाले हो, तुम्हें किस बात का हिस्सा दे? तो शबाला मैं ही था, पूछ लें इनसे। वो तुम शबाले कहां से हो गए? मेरे बेटे की शादी थी, कोई देव की शादी नहीं थी, मैं शबाला था। ये वाहिद शबाला है जुनैद साहब जो दूल्हे से पहले घोड़ी पे बैठा और घोड़ी पे जगह ही नहीं बची, दूल्हा पैदल आया हमारी तरफ। तो दूल्हे को कितनी जगह चाहिए होगी? और जुनैद साहब, दूल्हा बेचारा घोड़ी की बाग पकड़ के इस तरह ला रहा था शबाले साहब को, जैसे पहाड़ी इलाके में छोटा बच्चा अपनी बूढ़ी दादी को नहीं घोड़े पे बिठा के लेके जाता। भाईजान, घोड़ी पर जगह तो काफी थी, लेकिन उन दिनों में डबल सवारी पर पाबंदी थी। छोड़ दो यार, तुम कौन सा 70cc घोड़ी लेके जा रहे थे? और वो देखो दूल्हा कितना था यार, डबल ना कहो, 1.25 सवारी पे पाबंदी को।
ایسا ایسا ذلیل کرواتا ہے یہ عبدالسلام جنید صاحب, آپ کو کیا بتاؤں. جب یہ بچوں کی شادی کی خرم کی تو لوگ وہ باجے والوں کو ویلے دے رہے تھے تو یہ پکڑنی شروع ہو گیا. وہ باجے والے کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, کہتے ہیں آپ کو تو پیسے ہم نے دیے ہوئے ہیں, یہ ہمارے بندے پیسے دے رہے ہیں, ہم خود پکڑیں گے. باجے والوں کو پیسے پکڑتے رہے تم, ابھی باجا سیدھا کر کے مارو تمہیں گولی, مارو گولی. درانی خدا کے لیے جانے دو, کیا کرتے ہو. یہ تو جنید صاحب عبدالسلام ایسا عجیب آدمی ہے. یہ خرم کی شادی پہ جب وہ دیگوں والے دیگیں واپس لینے آئے, خالی دیگیں ان کو اکٹھی کر کے دیں, ایک دیگ غائب. ڈھونڈتے رہے, سارے محلے سے پوچھا یہاں سے دیگ کہاں چلی گئی ہے. آخر وہ نوکرانی نے بتایا کہ وہ دیگ جو ہے وہ ابھی بھری ہوئی ہے اور یہ عبدالسلام کی چارپائی کے نیچے پڑی ہوئی ہے. عام طور پہ شادی بیاہ کے بعد یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے, اتنے چمچ کم ہے, اتنی پلیٹیں کم ہے. جس شادی میں عبدالسلام جاتا ہے وہاں ہوتا ہے یہ کہ جی 3 دیکھ کہاں گیا آپ نے. اور عام طور پہ یہ بہانہ لگاتا ہے کہ جی کڑی والے نے نال گئی ہیں. پڑ جائیں ہاتھ دھو کے میرے بھائی کے پیچھے. یاد کریں میرے بچوں کی ساری شادی میرے بھائی نے سنبھالی تھی. ہاں جی, دیگیں ساری اس کے سامنے تھیں جی. چوہاریوں والا تھیلا اس کے پاس تھا, لڈوؤں والے ٹوکرے اس کی تحویل میں تھے. اور تو اور صاحب جی, پان والے ٹھیلے سے مالک کو اٹھا کے اس کی جگہ خود کھڑا ہو گیا. بس آج کے بعد کوئی بھی شادی ہوئی آپ لوگ ہی جائیں گے, میں اور میرے بھائی نہیں جائیں گے. ابھی بائی کارڈ ملتوی کر دیں. آج تو بٹ صاحب کے بیٹے کی شادی ہے, انہوں نے کننا پکوایا ہوا ہے.